یہ 2050 کی دنیا ہوگی، یہاں وہ سب کچھ حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہوگی جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ممکن سی بات ہے۔ یہاں وہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فون اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینز میں موجود ہوگا، جس کے بعد ورچول اور ریئل ورلڈ میں بھی فرق ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دنوں میں فنکشنز پر لائٹنگ کا رواج ہے، لیکن سن 2050 میں آئی لینز آپ کو ایسے ڈیسنٹ گرافک دیں گے کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ سکے گا۔ ہماری عیدوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے بہن بھائی ماں باپ شامل نہیں ہوتے، لیکن 2050 کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی۔ اس عید میں قائد اعظم علامہ اقبال، فاطمہ جناح اور قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ شامل ہوگی۔ یہاں یہ کہنا ممکن ہوگا کہ حشر سے پہلے ہی ایک حشر برپا ہوگا۔ لوگ ان حسیناؤں سے بھی عشق کر بیٹھیں گے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں گی، لیکن ایک بار زندہ ہو کر دوبارہ اس سیارے پر ظاہر ہو چکی ہوں گی، اور یہ عورتیں کسی جاگیردار یا بادشاہ کی بیویاں رہ چکی ہوں گی، لیکن 2050 میں اپنی رضا سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہیں گی۔ زندگی اور موت کا فرق بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی تصویریں ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوں گی جن سے آپ صرف نہ بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلجھا بھی سکیں گے جو آج تک نہیں سلجھ سکی۔ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب سن کر آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ دجالی ٹیکنالوجی آنے والے وقتوں میں کیسے حشر برپا کرنے جا رہی ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے قریب دجال مردے زندہ کرنے کا شبدہ دکھائے گا۔ اگر اس دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے، یہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز میں استعمال ہوگی، جسے ہزاروں سال پرانے سیکرٹ پڑھنے کا مشن ہو یا قبروں سے مردوں کی میموری نکالنے کا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری اس کام میں بھی خوب مدد کرے گی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کس قدر دلکش تھی۔ پرانی تصویروں میں جیسے جان ڈال دے گی، ہم تاریخ میں گزرے ہوئے کرداروں کو بھی پلک جھپکتے دیکھ سکیں گے۔ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی یہ کارنامہ شاید کچھ چھوٹا ہے، اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے۔ دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کی تصاویر ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں موجود ہے۔ 16ویں صدی میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیگمات کی تصاویریں بھی ہمارے پاس پینٹنگ میں موجود ہے۔ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ان کی چہرے کی اصل تصویریں ہمارے سپرد کرے گی، جن سے ہم جان سکیں گے کہ وہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے تھے۔ پیارے دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ دوسرا دور شروع ہوئے چند سال ہی شروع ہوئے ہیں۔ 2050 تک یہ ٹیکنالوجی انسانی دماغ کو شاید مات دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی دماغ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائے۔ آنے والے وقتوں میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل پرسنالٹی کی ایک الگ ہی دنیا بنا دے گی۔ یہاں اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیات جو آج سے پہلے کئی سال اس دنیا سے جا چکی ہیں، اس سے یہ آرٹیفیشل پرسنالٹی کتنا ملتی جلتی ہوگی؟ یعنی وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس قدر ملتی جلتی ہوگی؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس سے پہلے گزری ہوئی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ ہے جس سے لاتعداد یادداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے نیرہ اے تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی جو بھی کرتا ہے، اس کی تمام معلومات اس کے DNA ڈیٹا سٹوریج جینیٹک کوڈ کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں میں سے جینیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کی ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی طور پر زندہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب اگر یہ بھی سوچیں کہ انسان 70 سالہ زندگی گزارنے کے بعد کیا اس کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا ہے؟ قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پاؤں اور ہر اعضاء سے گواہی لے گی، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈیٹا سٹوریج ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جس انسانی DNA میں سٹوریج میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ پائیدار ہے اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ، جس میں موجود ڈیٹے کو پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر۔ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود DNA کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہے، جس کو آج کا انسان بھی ڈی کوڈ نہیں کر پایا۔ دراصل انسان DNA کی بنیادی معلومات کو ابھی تک
ठीक तरह से समझ ही नहीं पाया, जबकि खल्क़े कुल रोज़ क़यामत हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म इस तरह से हमारे अंदर से निकालेगा जैसे सब कुछ हकीकत में रोनमा हो रहा हो। डीएनए में स्टोरेज होने वाली फ़िल्म इंसान के दायरा इख्तियार में नहीं, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग डिजिटल कोडिंग से 1000 गुना मुख्तलिफ है। मुस्तकबिल में ये टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा, जो कब्रों और मज़ारों में दफन इंसानी जिस्म की तहरीरों को निकाल लेगा और 70-80 साला ज़िंदगी की तहरीर को उनकी हरकत करती हुई तस्वीर के साथ मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी में डेवलप करेगा। इन सब के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होंगी, जिनमें 5G और आई लेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नाजरीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसके लिए आपको किसी प्रोजेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होगी। मुतलका फ़ाइल पर क्लिक करते ही आपके दादा नाना या कोई भी मौजूद इस दुनिया से जो जा चुका हो आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। दूसरी जानब 5G टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सनैलिटी वर्चुअल होगी और इसका कहीं दूर एक मेन सर्वर मौजूद होगा जिस पर प्रोसेसिंग करके ये पर्सनैलिटी आपके पास पहुंच जाएगी, जिसके लिए आपको तेज़ तरीन इंटरनेट 5G की ज़रूरत होगी। यूं ये दिजाली टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन बना देगी।